الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اونچی آواز سے درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ ملک ملک صاحب، ان کے صاحبزادے ملک نصرت صاحب اور دیگر جو بھی یہاں اس محفل میں شامل ہیں. بہت خوبصورت منظر آج وہ دیکھ کر دل خوش ہوا ہے کہ جتنی شاندار آپ نے مسجد بنائی، آج اسی شان کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کی نسبت سے اس کو بنا دیا. اور فارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بہر سو جلوائے دلدار دیدم، ہر طرف مجھے اپنے یار کا جلوہ نظر آتا ہے. بہر چیزیں جمال یاد کی، اور ہر چیز کو دیکھ کر اپنے دوست اپنے محبوب کا جمال یاد آتا ہے، نظر آتا ہے. ایک کا تو سن کے دھیان میں ماضی شروع کرنا. ایک گھر کس نے ہے؟ اونچی بات، اللہ کا نام محبت نہ کرتے. ہر کس نے تے پڑھن کس نے نہ دے ہویا؟ حضور نے نہ دے. تے اللہ ہی چاہتا، اللہ ہی چاہتا کہ میرے گھر چاہو تے میرا ذکر کرو تے میرے محبوب نا ذکر کرو. اللہ پاک نے ہم مسلمان بھی اسی طرح بنایا کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے. شہادتین مسلمان کب ہوتا ہے بندہ؟ دو دعائیں دیکھیں. ایک شہادت ہے توحید، اللہ کی وحدت کی، اللہ کی توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادہ. تین طرح کی توحید مانے. اور پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ شہادت رسالت معاف نہ دے، حضور کی رسالت کی شہادت نہ ہو. تو اللہ نے ہر چیز کے ساتھ ایسے کر دیا ہے. بڑی خوشی ہے آج. دل منزل حبیب میں اور جان سفر میں ہے، گھر سے چلا ہوں اور مدینہ نظر میں ہے. جو ان کے ذکر میں ہے وہ ہے ان کی یاد میں، جو ان کی یاد میں ہے وہ ان کی نظر میں ہے. دل منزل حبیب میں اور جان سفر میں ہے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، اس میں اللہ رب العالمین کائنات کی سب سے قیمتی شے آپ کو دینے کا وعدہ کر رہا ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں جو کائنات میں سب سے قیمتی عظیم شے ہے اس کو دینے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن طریقہ سے کہتا ہے طریقہ یہ ہے اور تمہیں دنیا کی کائنات کی سب سے عظیم شے مل جائے. یہ جملے یاد رکھنے ہیں. ترجمہ سنو. اللہ نبی فرماتے ہیں قل اے حبیب، آپ اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرما دیں، اے میرے سونے آپ بتا دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری اللہ سے محبت ہے تو محبت قبول تب ہوگی فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میرے پیچھے کرو تے محبت اللہ نے مل سی. یہ جو مسجد کے حوالے سے بات کی ہے یہ اس آیت کا مفہوم نہیں بنتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ میرے بندے ہیں حبیب، یہ میری رضا چاہتے ہیں، یہ میری محبت چاہتے ہیں، یہ مجھے پانا چاہتے ہیں، یہ میری توحید کا فیض لینا چاہتے ہیں، یہ میری رضا کے طلبگار ہے، یہ میری محبت کے طلبگار ہے. محبوب آپ ان کو راستہ بتا دیں. فاتبعونی، میرے پیچھے آنا پڑے گا، میری اتباع کرنی ہوگی. اگر تم
اللہ نے فرمایا میں طریقہ سکھاتا ہوں، تو میرے ساتھ محبت نہ کر، میں تیرے نال کرساں، تو میرے نال نہ کر، میں محبت کرساں۔ مولا کہیں فرمایا پیچھے ٹر میرے سونے دے، اس میرے حبیب کے پیچھے چل، جب تو یہ کام کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ کی محبت نہیں ملے گی بلکہ اللہ کا تم محبوب بن جائے گا۔ اور ساتھ انعام یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم میرے سونے کا غلام ہو گئے، تم میرے حبیب نے پیچھے ٹور لگ پہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، گناہ معاف کر دے گا، ذنوبکم، تیرے سارے گناہ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ میں نے جو جملے آپ کو بولے تھے وہ یہ تھے کہ اللہ نے سب سے قیمتی چیز ہمیں دینے کا ایک طریقہ سکھایا۔ تو اس آیت کو دیکھا جائے تو اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ہمیں یہ بات سکھا دی۔ کیسے ملتی ہے؟ دو باتیں، غلام نہیں ہے رسول۔ کیسے ملتی ہے؟ حضور کا غلام بن کر، آپ کا اتباع کرنے والا، پیچھے چلنے والا بن کر، جب آپ کے دل میں آپ کا دو جہاں نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی ذات کی محبت آئے گی اور آپ سے آپ کا قلب جڑے گا اور حضور کی یاد میں مست ہوں گے اور آپ کے طریقے اختیار کریں گے، آپ کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں گے، خدا کی رحمت آپ پر برسنا شروع ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور صرف راضی نہیں ہوگا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جو تم کچھ کیتا کوئی گل نہیں، بس بولو بلاس سارے تیرے گناہ معاف کر دینا۔ اللہ کریم کے یہ جو آیت نازل کی اس کے پیچھے دو شان نزول بیان ہوئے، کب یہ نازل ہوئی؟ ایک کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، قال اقوام، تو ان لوگوں نے یہ کہا علی عہد نبینا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، یا محمد ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنحب ربنا، اور جناب اساں سے اللہ نال بڑی محبت ہے، اساں توحید پرست ہاں، اساں اللہ نے توحید مننا لیا، حضور سے بات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب سے بات کر رہے ہیں، آخری رسول بن کر رحمت للعالمین کی شان لے کر جو آیا ہے، ان کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں انا لنحب ربنا، اور جناب اساں سے اللہ کا بھی پیار ہے، یہ اللہ کا محبت کر رہے ہیں۔ جب یہ جملے ان کی زبانوں سے نکلے، مفسرین نے لکھا کہ جب یہ الفاظ نازل ہوئے ان کے منہ سے نکلے، ابھی انہوں نے اللہ کی محبت کا اقرار کیا، اظہار محبت خدا کیا، اللہ نے کہا ادھر ہی رک جاؤ، تمہاری محبت اس وقت قبول ہوگی جب میرے حبیب کے غلام بنو گے، کبھی تمہاری یہ محبت قبول نہیں ہو سکتی۔ حضور ان کو بتا دے، اے حبیب ان کو سنا دے، میرا فیصلہ یہ ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ محبت قبول تب ہوتی ہے جب وہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ انہیں کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو راستہ یہی ہے، راستہ ایک ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، تم میری غلامی میں آ جاؤ، میرے پیچھے چلو، جب میری غلامی اختیار کرو گے تو اللہ کی محبت کا اعلان کرنا، ورنہ خدا نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ راضی تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کی کاملیت اور اللہ کی خوشنودی ملتی تب ہے جب اللہ حضور کا سچا غلام بنتا ہے۔ ایک دوسرا جو شان نزول ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی سنیں۔ نجران کے عیسائی بڑے عالم تھے، ان کو اپنے علم پر بڑا فخر تھا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا جی ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، پتہ چلا ہے کہ آپ آخری نبی بن کر آ گئے، تو ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ ہمیں ان سوالات کے جوابات دیں، اگر ہمارا دل مطمئن ہوا، یقین آیا تو آپ کو مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ حضور نے فرمایا پوچھو بھائی، کئی دن تک ان کے سوال و جواب چلتے رہے، بڑے عالم تھے، بڑے صاحب علم تھے، اور ہمارے آج بھی ایسے ہی ہے، جس کے پاس تھوڑا سا بھی آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو صاحب علم کہتا ہے اور باقی سب کو ان پڑھ اور جاہل کہتا ہے۔ یہ سلسلہ
یہ جو بیماری علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر، علم سب سے بڑا پردہ بھی بن جاتا ہے، علم سے بندہ خدا کو بھی حاصل کرتا ہے، لیکن علم رکاوٹ بھی بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سوالات کرنے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا انما نعبد المسیح، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ لفظ یاد رکھیے گا، یہ انہوں نے کیا بولا؟ انما نعبد المسیح، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ حبا للہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے مکرم رسول تھے، اور جس طرح ان کا عقیدہ تھا مشرکانہ، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے، وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص ابن بن کر، بیٹے بن کر نعوذ باللہ آئے۔ اسی وقت اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی میرا پیارا ہے، میں نے اسے بن باپ کے پیدا کیا ہے، میں نے اسے کلمۃ اللہ بنایا ہے، اس کی زبان سے لفظ نکلتے تھے، کون بِإِذْنِ اللہ، مردہ زندہ ہو کے باہر آ جاتا تھا، بڑی شان والا ہے، اور اس کی زبان سے چپ نکلتی تھی، چپ دم کرانے میں نہ کرو، چپ مارنے سے کوڑا شفایاب ہو جاتا تھا، ان کی چپ چلتی تھی، اندھے کو نظر مل جاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنے لگے۔ آپ ذرا ماحول سمجھو، ادھر اللہ سن رہا ہے، ادھر سامنے عیسائی عالم بیٹھے ہیں، ادھر سرکار دو عالم بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا حبیب آپ نے باطنی کا جواب نہیں دینا، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، یہ عیسیٰ کی شانیں بیان کرتے ہیں، یہ درست ہے، عیسیٰ بڑی شان لے کر آئے، میں نے انہیں معجزات دیے، 5 بڑے معجزے دیے، کوئی اس کا توڑ نہیں۔ ایک دو اور بھی سنا دوں، کون کون سے معجزے تھے؟ کہ وہ قوم اسرائیل کہہ کر مردے زندہ کرتے تھے، وہ چھپ مار کر اندھے کو شفایاب کرتے تھے، وہ کوڑے بس والے کو دم کرتے ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اسی طرح گھر میں جو کچھ موجود ہوتا اس کا علم بھی ان کے پاس تھا، غیب کا علم جانتے تھے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ گلے سمجھو کہ جورسا نے اگے جورسا عیسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن کی آیات ہے، وقت نہیں ہے تفصیلات کا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے او پترا او تیرے گھر کا ایپ کیا ہے کہ ایک کھا رہے نہیں ایک بچے، اتنا کچھ ان کے پاس علم تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بیان کرنے لگے وہ عیسائی، انہوں نے کہا ہمارا نبی شان والا ہے۔ اللہ نے کہا محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، آپ خاموش بیٹھیے، انہوں نے عیسیٰ وہ بھی میرا نبی ہے، وہ بڑا خاص نبی ہے، بڑی شان لے کر آیا ہے، لیکن اب محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب حبیب خدا آ گئے ہیں، اب خاتم النبیین آ گئے ہیں، اب رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ رک جاؤ عیسائی مولویوں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے عیسیٰ کو بھی مانو، لیکن میرے نبی کے غلام بن کر، اگر اس طرح چلو گے تو تمہاری اللہ سے محبت قبول ہوگی۔ اور کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن میں آیات آئیں اور عیسیٰ کی شانیں بیان کرتے ہو، میرے حبیب کے سامنے بیٹھ کر جس کو میں نے 2 جہاں کا دولہا بنا کر بھیج دیا ہے، جسے میں نے نبیوں کا سردار بنا کر بھیج دیا ہے، جسے میں نے خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا ہے، جس کی شانیں، جس کے ترانے، جس کے ذکر، جس کی شانوں کو میں خود بیان کرتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سنو عیسیٰ کی باتیں کرنے والوں، علیہ السلام وہ بھی میرا ہے، لیکن زبان عیسیٰ سنو، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں تم عیسیٰ کی ماننے والے ہو، جی سنو انہوں نے کیا کہا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، لوگوں مجھے بھی اللہ نے بڑی شان دی ہے، بڑے رتبے کمال دیے ہیں، معجزات دیے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے بعد میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میں تمہیں آمد مصطفیٰ کا اعلان کر رہا ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَ
کنکریوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. قرآن بولتا ہے فلما جاءهم بالبینات، جب میرا حبیب عظیم الشان معجزات لے کر آیا، معراج کا معجزہ لے کر آیا، قرآن کا معجزہ لے کر آیا جس کا کوئی جواب نہ دے سکا، اتنے بڑے معجزات لے کر آنے کے باوجود قالوا ھذا سحر مبین، وہ یہ سارے کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. اور کیوں نہ کہتے ان کے نصیب، انہوں نے نصیب یہ سنا. چلو میں اردو بول رہا ہوں تھوڑی جی اور کچھ بولا ہے انہوں اور کیا آخر سی انہوں نے آخر جو وہ ہے ہی کیسے. حضور علیہ السلام ایسی شانیں لے کر آئے، آپ جس نبی کے غلام ہو وہ اتنی بڑی شانیں لے کر آئے کہ لوگوں کے دماغ بند ہو گئے، شاعروں نے شاعری چھوڑ دی اور لوگوں نے اپنی باتیں پیچھے کر کے غلامی اختیار کر لی. لیکن جو بد نصیب تھے وہ آقا کی شانیں دیکھ کر کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگری ہے. کیوں؟ دیکھا جو تھا آج کی انگلیاں. ایک معجزہ سناتا ہوں. حضور علیہ السلام ایک جنگ میں جیسے تبوک لے کے آئے، پانی ختم ہو گیا، 1400 صحابہ ہیں، 1500 صحابہ ہیں، جانور ہیں، اونٹ ہیں، حدیث صحیح ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، حضور پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں پینے کے لیے. آپ نے پوچھا کسی کے پاس کچھ ہے؟ ایک صحابی بولا حضور تھوڑا سا میرے کسی چیزیں میں. آپ نے فرمایا لے آ. آپ نے اپنا دستے قدس، دستے مبارک ید اللہ، اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈالا. 1400-1500 صحابہ نے وہ پانی اپنے آپ جی بھر کے پیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا، جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری بھر گئی. اور دنیا والوں نے دیکھا یہ نظر تو بشر آتا ہے لیکن اس کی شانیں یہ ہیں، یہ 1400-1500 لوگوں میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھا دیتا. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے. ان کا دماغ نہیں قبول کر سکا. یہ حال ہوا. اللہ نے کہا کل پیچھے رکھو، باقی ساریاں گلاں پیچھے، جو ہو گیا سو ہو گیا. عربی والے کہتے ہیں مدا ما مدا، میم دعا علیہ مدا ما مدا، ہو گیا جڑا ہونا سی. ہوں حضور نے اسے جلدی کر دیا، ہوں حضور نے شانہ پڑھو. اللہ پاک کا یہ آیت کے منشاء خدا بندی ہے. رب کائنات بولتا ہے لوگو اب بات ہوگی تو میرے سونے کی ہوگی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی شانوں کو بلند کر دیا ہے. یہاں پر ایک دفعہ مدینہ کی پتہ نہیں ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی بات ایسی سناتا ہوں یہاں یاد ہی آتی ہے. ایک بزرگ بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا حضرت جی بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کی شان کو بڑا اونچا کر دیتے ہو، خدا کے ساتھ ملا دیتے ہو. انہوں نے عربی زبان میں بات کی، میرے پاس ابھی موجود ہے. انہوں نے کہا انسان کوئی بھی ہے، عالم ہے، مولوی ہے، کوئی بھی ہے، عربی بولتا ہے، جو بھی ہے، مجھے بتاؤ وہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ میں نے کہا جی لا شک اللہ ہی بڑا ہے. اور فرمانے لگے اللہ کا فعل بڑا ہے یا بندے کا؟ میں نے کہا جناب اللہ کا. تو انہوں نے کہا یہ بات ان کو نہیں سمجھ آتی. اللہ کہتا ہے میں نے شان بڑھی ہے. اب کوئی بندہ کتنا بھی حضور کی تعریف کرتا ہے، خدا کے اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ خدا کی ذات سے آگے جا سکتا ہے، نہ خدا کی شان بیان کرنے سے آگے جا سکتا ہے. اور حضور نے فرمایا ہے لوگوں میری بات سنو، عیسیٰ کی باتیں کرنے والوں، وہ بھی میرا بھائی ہے، میری خوشخبریاں سنا کر دنیا سے گیا ہے. اگر ان سے بھی بڑے موسیٰ بھی ہوتے، اور موسیٰ جن کو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی تھی، جب چاہتے اللہ سے ملاقات کرتے، ہاتھ میں جو عصا تھا کئی 100 معجزات اس سے ظاہر ہوتے تھے. فرمایا لو کان موسیٰ حیاً، اور گل سنو منڈی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، میرے دور میں ہوتے، میرے سامنے
ڈبہ جڑا ہوتا ہے وہ منزل تک پہنچتا ہے، جو ڈبہ ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، منزل نہیں پا سکتا۔ جو حضور کی غلامی میں آئے گا اسے خدا اللہ کی محبت ملے گی، جو حضور کی غلامی کو اپنے دل میں بسائے گا، آقا سے محبت کرے گا، حضور سے اتباع کا تعلق بنائے گا، آپ کی نسبتیں اختیار کرے گا، آپ کے طریقوں پر چلے گا، خدا کی رضا کا مستحق بن جائے گا، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ یہی لفظ قرآن بولتا ہے فَاتَّبِعُونِی، لوگوں میرے پیچھے چلتے رہنا۔ جب میرے پیچھے چلو گے تو خدا بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھے گا، وہ تو اپنے حبیب کو دیکھے گا۔ وَاتَّبِعُونِی بیچے اصل کر رہا ہوں، وَاتَّبِعُونِی تیرے خسمانا کہتے ہیں نا، اور تو میں کچھ نہ ہنا، میں تیرے خسمہ تکنا۔ اور اگر تو سچی نسبت، حضور کی غلامی، آپ سے محبت، آپ کی اتباع، آپ کا طریقہ، وہ بھی سن لیجئے، خالی یہ نہ ہوئے کہ خالی تکبیرہ ہو یا لاتا ہوں یا کام ختم، نماز ایک بھی نہیں۔ سرکار کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ایک شے ہے، پتہ ہے کس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ پوچھا حضور بتائیے، فرمایا الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری محبت رکھتے ہو، میرا میلاد مناتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو، میری شان بیان کرتے ہو، بس یہ بھی طریقہ اختیار کرنا، میری محبت میں میرے رب کے سامنے سجدہ بھی کرنا۔ اگر تمہیں میری محبت ہے اور میرے غلام ہو تو میری یہ دعائیں ہیں تمہارے لیے کہ میری یہ تربیت ہے، یہ میری تعلیم ہے کہ پڑوسی تمہارا کبھی بھوکا نہ سوئے، پڑوسی کہیں پریشان نہ ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں، اس کا اللہ پر ایمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ ہے۔ ذرا یہ بات سن لیجئے، ہم حضور کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے حضور کی اتباع چاہیے، حضور کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر پڑوسی ناراض ہے تو یاد رکھنا حضور کی اتباع نہیں، حضور کی اتباع نہیں تو خدا کی محبت نہیں ملے گی، چاہے جتنے سجدے کرنا ہو۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی تعلیمات قرآن پر ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت و احترام کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا تو اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آپ نے فرمایا، صحابی بولا حضور سب سے زیادہ میرے اوپر حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، اس کے بعد؟ میں تیری ماں کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ ہاں تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے آگے کی نسلوں کوئی اور ڈال۔ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ تین حق ماں کے، چوتھا حق باپ کا، یعنی ہر صورت ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر ہم کریں گے تو حضور کے سچے غلام ہیں۔ اگر یہ حق ادا نہیں کر رہے، ماں باپ کا ادب نہیں، پڑوسی کا خیال نہیں، بہن بھائی کی عزت نہیں، بیٹیوں کا حق مارتے ہیں، ہمارے یہ طریقہ ہے۔ ایک بات سن لو، میں گھر میں بیٹھ کر بھی کہتا ہوں اور خود کر کے دکھا رہا ہوں۔ والد صاحب بابا جی دنیا سے گئے، میں نے اپنی بہنوں کو بلایا، ساری مجھ سے بڑی ہیں، میں نے کہا باجیوں یہ تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ بابا جی کا حصہ ہمیں بھی ملے، انشاءاللہ جو حق ہے اس سے بڑھ کر دے گا، اور انشاءاللہ دے رہے ہیں، دیا بھی ہے۔ یہ آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو حق دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ وراثت کے قانون کس نے بنائے ہیں؟ آپ سے ڈران اللہ نے، اور اللہ نے کہا ہے دو پراؤں دے تے ایک پیڑوں دے۔ یہ قرآن میں اللہ نے یہ قانون سازی کی ہے، لا بنایا ہے، اور اس لا کے اندر کسی گنجائش کو نہیں چھوڑا، کسی ملک، کسی وکیل، کسی جج کا ضرورت نہیں۔ اللہ نے پورے قوانین، میراث کے قوانین قرآن مجید میں لکھے ہیں، اور اس نے خود حق دیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں باجیوں، میں نے تمہیں حق نہیں دینا کہ میں نے تمہیں کچھ دے رہا، یہ تو تمہیں خدا نے دیا۔ میں نے مجھے کہہ رہی آپ نے کچھ نہیں لینا، میں نے کہا نہیں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے، یہ بابا جی کی طرف سے بھی نہیں ہے، یہ خدا نے تمہیں ان کے گھر میں پیدا کیا، اب خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ جو یہ کرے گا وہ سچا غلامی رسول رکھنے والا ہے، جو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے ڈنڈی مارتا ہے، کچھ دین کی باتیں کرتا ہے، کچھ دین کی باتیں چھوڑتا ہے۔ جو مینون ببعض کیسے ہے فاضل کتاب
اور یکفرون بعض، کچھ باتوں کو مان لینا اور کچھ کا انکار کر لینا، یہ دین نہیں، یہ اسلام نہیں۔ آج ہم آقا کائنات کی نسبت پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سید العالمین محبوب خدا رحمت للعالمین کی نسبت حاصل ہے، تو لوگوں اپنی زندگیوں میں حضور کی غلامی کی نشانیاں پیدا کرو۔ اس کے لیے جو لفظ یاد کر رہے ہیں، تشخص، اسلامی تشخص، آئیڈینٹیفیکیشن، کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کو مل کر، آپ سے معاملہ کر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سچا غلامی رسول ہے، اس کے بعد غلامی رسول ہے، یہ حضور کا سچا غلام ہے۔ یہ نہ ہو کہ دکھنے میں تو بڑے عالم صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب نظر آؤ، لیکن جب معاملہ ہو تو دو نمبری کا ہو، چکر بازی کا ہو، جھوٹ کا ہو۔ جاپان کی مثال وہ دہلی ہیں، زیادہ تر غیر مسلم ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، ایک بندہ ہمارا جھوٹ بولے ہمیں بتا دو، ہم پوری قوم معافی مانگیں گے۔ پورے جاپان میں ایک بندہ جھوٹ بولنے والا نہیں، اور ادھر شاید چند لوگ سچ بولنے والے ہیں، باقی سارے ہی۔ مہربانی فرمانا، آقا دو جہاں کی محبت دل میں بسا کر، حضور کی غلامی کو دل میں بسا کر، آقا علیہ السلام کا نام لے کر، اگر ورنداری از محمد رنگو خوب آئے ہوئے، اسی پر بات کرنا۔ شاید کہتا ہے اگر حضور کا رنگ، حضور کی نشانیاں، حضور کے طریقے، آقا علیہ السلام کا اخلاق، اگر یہ تیرے اندر نہیں، از زبان خود میال آنا، تو حضور کا نام زبان پر نہ لانا۔ اگر ان کا نام لیتا ہے تو اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنے بیہیویئر، اپنے معاملات سے بتا کہ حضور کا سچا غلام۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ تقسیم کر لیا ہے، یہ دنیا داری ہے جی، ایک کے کام ہے، ایک دنیا داری کا کام ہے، ایک دین داری کا کام ہے۔ مولوی صاحب کا کام ہے قرآن پڑھانا، نماز پڑھانا، اور ہمارا کام ہے جب دل چاہے نماز پڑھنا ورنہ نہ پڑھنا، باقی سارے کام اپنے من مرضی کے ساتھ۔ نہیں، یہ تقسیم نہیں، نہ یہ اللہ نے بتائی، نہ رسول اللہ نے بتائی، نہ کسی ولی نے بتائی، نہ کسی عالم نے بتائی۔ دین کل زندگی کا نام ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، آپ کا کردار بولے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا عمل بولے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے اخلاق بولے کہ آپ آقا کائنات کے غلام ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ آقا علیہ السلام کی محبت کا چراغ آپ کے دل میں جلتا ہے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ